اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم وبارک علی عبدہ ورسولہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی رمضان میں بہت زیادہ سخاوت کیا کرتے تھے، صدقہ و خیرات اور دیگر وہ چیزیں جس سے سخاوت ہو سکتی ہے، رمضان میں اللہ کے نبی کی سخاوت زیادہ ہوتی تھی۔ رمضان میں صدقے کی بہترین اور افضل ترین شکل یہ ہے کہ ہم روزے دار کو افطار کروائیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام رمضان میں خاص کر سخاوت کیوں زیادہ کرتے تھے؟ اس کے کئی وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ رمضان کا مہینہ محترم مہینہ ہے، ایسا مہینہ سال میں پھر ہمیں نہیں ملے گا، اس لیے خصوصی طور پر اس مہینے میں صدقہ کیا جاتا تھا۔ نمبر دو کہ رمضان کے مہینے میں صدقہ یہ لوگوں کی نیکی میں مدد ہے، اس لیے کہ عام طور پر لوگ روزے سے رہتے ہیں، جب انہیں صدقہ دیا جاتا ہے تو عام طور پر ہمارا صدقہ ان کے لیے نیکی میں تعاون کا سبب بنتا ہے۔ اگر ہم افطار کرواتے ہیں تو اس افطار کے ذریعے سے وہ روزے میں مدد حاصل کرتا ہے، اس لیے خاص طور پر رمضان میں صدقہ کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ اور اس وجہ سے بھی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رمضان میں نیکیوں کے لیے اجر کو مختلف رکھا ہے۔ افضل ترین صدقہ یہ ہے کہ روزہ دار کو افطار کروایا جائے۔ زید بن خالد الجہنی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، سنن ترمذی کی حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من فطر صائما کان له مثل اجرہ، آپ نے کہا جو روزہ دار کو افطار کراتا ہے اسے اسی کے مثل اجر اللہ سبحانہ و تعالیٰ عطا کرے گا جو روزہ دار کو افطار کروائے۔ روزہ دار کو افطار کرانے کا کیا معنی ہے؟ ایک معنی تو یہ ہے کہ اسے روزہ کھلوا دینا، کھجور پانی یا جو ہمارے پاس ہلکے پھلکے اشیاء موجود ہیں اسے روزہ کھلوا دینا۔ ایک معنی یہ ہے کہ اسے پیٹ بھر کر کھانا کھلانا۔ دو معنی علماء نے ذکر کیے ہیں کہ افطار کرانے سے کیا مراد ہے، صرف روزہ کھلوا دینا مراد ہے یا کھانا کھلانا مراد ہے؟ بہتر یہ ہے کہ آدمی روزے دار کو کھانا کھلائے پیٹ بھر کر کے، اللہ نے جس کے لیے آسانی کی ہے، یہ سب سے افضل ترین شکل ہے افطار کروانے کی۔ اگر ہمارے پاس اتنی استطاعت نہ ہو تو جس چیز سے بھی وہ روزہ کھول سکتا ہے، کھجور پانی یا اس کے علاوہ اس سے جڑی ہوئی کچھ چیزیں، تو انشاءاللہ اللہ سے امید ہے کہ وہ بھی افطار کروانے میں شامل ہوگا۔ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں واضح کیا کہ افطار کتنا کروایا جائے، بس آپ نے یہ کہا جو روزے دار کو افطار کروا دے کھلا دے، یہ اصل مقصد ہے، پیٹ بھر کر کھانا کھلائے یا جو چیزیں اس کے پاس میسر ہیں ان کے ذریعے سے اس کا روزہ کھلوا دے۔ اللہ کے نبی نے واضح نہیں کیا۔ علماء نے کہا بہتر یہ ہے کہ آدمی پیٹ بھر کر کھانا کھلا دے، سب سے اچھی شکل ہے، یا جو ہمارے پاس میسر ہے ہم کھلائیں کہ اس کے ذریعے سے اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں روزے دار کا جو اجر اسے ملنے والا ہے، اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں بھی وہ اجر عطا کرے گا۔ تو رمضان میں نیکی کمانے کا ایک عظیم ترین ذریعہ افطار کروانا ہے روزے دار کو، لہٰذا اپنے رشتہ دار، اڑوس پڑوس، دیگر کمزور مسلمانوں کو خیال کرنا چاہیے کہ آپ افطار انہیں کروائیں۔ افطار کروانے کی دو شکل علماء نے ذکر کی ہے۔ ایک شکل تو یہ ہے کہ ہم انہیں کھانا کھلائیں، اپنے گھر بلا کر کے ان کے لیے افطار کا انتظام کریں، ایک شکل تو یہ ہے، اور دوسری شکل یہ ہے کہ ہم انہیں وہ سامان دیں جس سامان سے وہ روزہ کھول سکیں، یا جس سامان سے وہ شام میں گھر میں کھانا بنا کر کھا سکیں، اپنے آپ کو خود بھی کھائیں، گھر والوں کو بھی کھلائیں۔ دونوں شکلیں صحیح ہیں۔ اگر کوئی آدمی کسی مسلمان کو وہ راشن دیتا ہے جس راشن سے وہ افطار کر سکتا ہے، کھا سکتا ہے، کھلا سکتا ہے، وہ بھی روزے دار کو افطار کروانے میں شامل ہے، یا اپنے گھر بلا کر کھلاتا ہے، یہ بھی روزے دار کو کھلانے میں شامل ہے۔ دونوں میں سے جو شکل آسان ہو اس شکل پر عمل کر لینا چاہیے، اور اس موقع کو غنیمت سمجھنا چاہیے، اس لیے کہ روزے کا اور صدقہ و خیرات کا خاص تعلق ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کو جوڑ کر کے ذکر کیا ہے کہ آپ جس طرح کھڑے ہو کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، بھوک اور پیاس کے ذریعے اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اسی طرح اپنے مال کے ذریعے سے بھی اللہ کی عبادت کیجیے رمضان کے اس مہینے میں، اور خاص کر روزے داروں کے ساتھ یہ معاملہ کریں۔ کسے افطار کروانا چاہیے،
کہ غریبوں کو، مسکینوں کو یا عام مسلمانوں کو، رشتہ دار جو مالدار ہیں ان کو بھی۔ علماء کہتے ہیں اللہ کے نبی نے حدیث میں یہ نہیں واضح کیا کہ افطار کسے کرانا چاہیے، آپ نے کہا جو جس کو بھی افطار کرواتا ہے، غریب ہو کہ امیر ہو، رشتہ دار ہو کہ عام مسلمان ہو، جو بھی دوسرے کو افطار کرواتا ہے اللہ تعالیٰ اسے پورا اجر دیتے ہیں۔ لہٰذا افطار کرواتے ہوئے اس بات کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں کہ افطار صرف غریب اور فقیر کو ہی کرایا جا سکتا ہے۔ ہاں علماء کہتے ہیں یتیم اور مسکین اور غریب کو افطار کرانے میں زیادہ ثواب ہے، اس لیے کہ اسے اس کی ضرورت بھی ہے اور ساتھ میں افطار کرانے کا آپ کو اجر بھی ملے گا۔ ورنہ حدیث یہ کہتی ہے جسے بھی آپ افطار کرائیں، اپنے پڑوسی کو، رشتہ دار کو، دوست کو، یہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہاں اجر حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ لہٰذا ہمیں اپنے متعلقی جن کے پاس ہمارے پاس جتنی استطاعت ہے لوگوں کو ہم افطار کروائیں۔ بعض سلف صالحین یہ کہتے تھے کہ 10 روزے داروں کو ان کی خواہش کے مطابق پیٹ بھر کر کھانا کھلانا ہمارے نزدیک 10 غلاموں کو آزاد کرنے سے بہتر ہے۔ سلف کہتے ہیں 10 غلاموں کو آزاد کرنے سے بہتر ہے کہ کوئی آدمی 10 روزے دار کو پیٹ بھر کر کھانا کھلائے۔ اس وجہ سے افطار کروانے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور اللہ کے نبی نے آخر میں یہ کہا غیر انہ لا ينقص من اجر الصائم شیئا، کہ کوئی آدمی کسی کے یہاں افطار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ افطار کرنے والے کے روزے میں جو ثواب ملنے والا ہے اس میں کوئی کمی نہیں کرتا ہے۔ اس لیے کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو روزے دار جا کر افطار کرتا ہے جو کروانے والا ہے اسے برابر اجر ملتا ہے تو شاید کھانے والے کا اجر کم ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں، انہ لا ينقص من اجر الصائم شیئا، روزے دار جو افطار کرنے کے لیے گھر کو گیا ہے یا راشن استعمال کرتا ہے کسی کا دیا ہوا، تو ایسے شخص کے روزے کے اجر میں اللہ کوئی کمی نہیں کرتا ہے، اس کو تو ملے گا ہی، کھلانے والے کو الگ سے ملتا ہے۔ لہٰذا اس میں بھی کوئی پریشانی کی بات نہیں کہ اگر کوئی آدمی افطار کی دعوت دیتا ہے اسے قبول کیا جا سکتا ہے۔ علماء نے ایک اور بات ذکر کی ہے، وہ یہ ہے کہ روزے دار کو افطار کرانا اسے آدمی ریاکاری اور شہرت کا ذریعہ نہ بنائے، اسے اپنی شہرت کا سبب نہ بنائے کہ بعض لوگ افطار کرواتے ہیں ان کا مقصد لوگوں کو یہ بتانا ہے کہ ہم کتنی سخاوت کرتے ہیں اور پھر ان تصاویر کے ذریعے سے وہ جو مفاد چاہتے ہیں وہ حاصل کرتے ہیں۔ یہ خالص عبادت ہے، عبادت کے طور پر اسے ادا کرنا چاہیے اور ریاکاری سے بچنا چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس نیکی پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ ھذا وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔